اسلام کی جو کیفیت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کیفیت ہے؟ مسلم حکومتیں، مسلمان حکومتیں مسلم تحریکات کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہیں۔ مصر کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، 1 سال سے اوپر ہو گیا۔ ایسی آزمائشیں کہ پہاڑ بھی شاید اپنی جگہ چھوڑ دے، ایسی آزمائشوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، اور یہ آزمائشیں چل رہی ہیں۔ کس کی طرف سے چل رہی ہیں؟ امریکہ کی طرف سے نہیں ہیں، اسرائیل کی طرف سے نہیں ہیں، چین کی طرف سے نہیں ہیں، یہ اپنے مسلم ملکوں کی طرف سے ہیں۔ سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنی کمر کس لی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو ختم کرنا ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم مسلم سمجھتے ہیں اور جن کا ہم دفاع کرتے ہیں اور جن کو ہم اسلام کا پاسبان کہتے ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ صفحہ ہستی سے اسلام کو ختم کر دینا ہے۔ غزہ میں کیا کیفیت ہے؟ غزہ میں اسرائیل حملے کر رہا ہے، اسرائیل کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کو ہتھیار کون دے رہا ہے؟ اسرائیل کو مضبوط کون کر رہا ہے؟ عرب امارات نے پیرس میں بیٹھ کر کے اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ پلاننگ کی ہے کہ کس طرح سے غزہ پر حملہ کرنا ہے اور کس طرح سے غزہ سے حماس کا صفایا کر دینا ہے۔ چنانچہ بارش کے قطروں کی طرح سے، برسات میں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، اس طرح سے وہاں پر میزائلیں برس رہی ہیں۔ ہزاروں خاندان، ہزاروں گھر کھنڈر بن چکے ہیں، لاکھوں آدمی بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں آدمی زخمی ہیں اور سینکڑوں آدمی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کیفیت رمضان میں کن کے ہاتھوں؟ ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں جو حج اور عمرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن پاک اس اسلام کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ قرآن پاک خالی نمازیں پڑھنا نہیں سکھاتا ہے، وہ حج عمرے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اپنی پوری زندگی میں اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن پاک نے کہا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اگر ایک مومن کو بھی کسی نے جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اس کی جزا جہنم ہے، جہنم سے کم اس کی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کتنے مسلمان، ہزار مسلمان قتل ہو رہے ہیں، کن لوگوں کے ہاتھوں ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ہاتھوں جو روزے رکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں جو ساری باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، قرآن پاک جو پیغام دے رہا ہے اس پیغام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے اس امت کو کیا بتایا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کی بہترین امت ہو۔ بہترین امت کون سی ہوتی ہے؟ وہ امت ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹے، ایک دوسرے پر خنجر چلائے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرے، ایک دوسرے کی دل آزاری کرے، ایک دوسرے کے خاندان کو جاننے کی کوشش کرے۔ وہ خیر امت ہوا کرتی ہے۔ خیر امت وہ ہوا کرتی ہے جس کا نمونہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک امت خیر امت بن کر کے ابھری اور رحمت کی گھٹا بن کر کے سارے عالم پر چھا گئی، اور سارے عالم کو امن و سکون سے انہوں نے ہمکنار کیا۔ دنیا کو پہلی باری محسوس ہوا کہ زندگی کی عظمت کیا ہوتی ہے، زندگی کی لذت کیا ہوا کرتی ہے۔ وہ خیر امت تھی۔ وہ خیر امت خالی انہی لوگوں کو نہیں بننا تھا، قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کو جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے ان کو خیر امت بننا تھا، لیکن ہم نے اس سبق کو فراموش کر دیا۔